میں اپنی پیاری بہنا طبیبہ ماہ معظم صحبہ نوں دعوت دواں گا کہ انہاں دا جو ٹاپک ہے وہ بچیاں دی جڑی ہڈیاں دا ٹوٹنا ہے، وہ انہاں دا ٹاپک ہے۔ تو میں انہاں دی خدمت التماس کرنا ہے کہ میری بہنا تشریف فرما آئیں اور آ کے اپنے موضوع نوں بیان کر کے سارے نالج اضافہ۔ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو حکیم ظفر اللہ مالوی صاحب دعوت برکاتہ کہ وہ ہمارے پاس واقعتاً جب بھی پکارے ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں، چل کے آتے ہیں۔ ابھی جب یہ بات کہ یہ عظیم اللہ تعالیٰ جس کو بھی عظمت بخشتا ہے وہ اس کو یہ صفت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اپنی جھولی کو کھول دیتا ہے، ورنہ میں اور آپ مٹھی کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ ایک نسخہ ہاتھ لگ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ڈائریوں میں لکھ جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد شاید کوئی دیکھ لے، میری زندگی میں نہ کسی کو پتہ چلے۔ میں نے اور آپ نے ایسے ہی حکیموں کی واقعات سنے اور پڑھے ہوئے تھے، لوگ کہتے تھے وہ ہمارے ایک دادا تھے پردادا تھے وہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور آ کے وہ پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، پھیلائے اور میں بھر بھر کے خزانے اس کو دوں۔ لیکن افسوس کے وہاں پہ زیادہ تر لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں، بہت چند، بہت آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ ہی ہوگا، بہت مختصر سے لوگ آج میں اور آپ دیکھیں کہ تہجد میں کتنے سے لوگ ہیں جو اٹھنے والے ہیں، اور پھر ان اٹھنے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کم لوگوں پہ کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک فرد بہت ہزاروں پہ بھاری ہے، 100 پہ بھی نہیں، ہزاروں پہ بھاری ہے کہ اس کو اللہ نے چنا ہے۔ ہمیشہ حق کے ساتھ کم لوگ ہی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل بات میرے اور آپ کے لیے جو مبارک بات کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں چن لیا الحمدللہ۔ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں جس میں لوگ اس وقت کپ کپا رہے ہیں کہ پہلے فلاں وائرس آ گیا تھا، اب میں بھی بیٹھی یاد کر رہی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، کوئی آج کل پھر کسی نئے وائرس کی جو ہے وہ اس کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ میں نے وہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، جی نیپا، جی نیپا وائرس۔ اب وہ اس کے متعلق جو ہے وہ گفت و شنید شروع ہو گئی ہے۔ جی کرونا وائرس نے جو تباہی پھیلائی تھی اس سے زیادہ پھیلائے گا، اس سے زیادہ مسائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دنیا پریشان ہے، دیکھیں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی طب کے ساتھ جوڑ دیا جس میں پریشانی ہی کوئی نہیں ہے، جس میں پہلے سے پتہ ہے کہ جو بھی مرض آئے گا کیا ہے، تشخیص کا طریقہ بتا دیا، تجویز کا طریقہ بتا دیا۔ الحمدللہ ہم کتنے مطمئن ہیں۔ اطمینان اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ کسی کروڑ پتی ارب پتی سے کبھی پوچھ کے تو دیکھیں کہ اطمینان اور سکون کتنی بڑی دولت ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو دولت دے رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات لفظ حکیم اللہ تعالیٰ کا اپنا صفاتی نام ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک تمغے کے طور پہ دیا ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کی رکھوالی کریں، انشاءاللہ اس کو اونچا کرنے کے لیے میں اور آپ اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں۔ اور پھر اس کے بعد آج جیسا فتنوں والا دور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قانون مفرد اعضاء سے جوڑا۔ اتنی بڑی سائنس جس کو آج تک جس کی تلاش میں میڈیکل سائنس پھر رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک اخبار کا ایک ٹکڑا دیکھا تو میں بڑی حیران تھی کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ سائنسدانوں کو جو ہے وہ 2 ایسی غذاؤں کا پتہ چل گیا جس کے ساتھ وہ جگر کی حرکت کو تیز کر سکتے ہیں، تو جگر کے سسٹم کو۔ اور میں اتنی حیران تھی کہ اس کے اوپر وہ بڑا اس کی تعریفی کلمات کہے جا رہے تھے، اور آج سے کتنا عرصہ پہلے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ بتا کے چلے گئے، اور وہ جو دولت ہے وہ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اور پھر اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو تجدید طب فاؤنڈیشن کا قیام اور حکیم ظفر اللہ مالوی صاحب دعوت برکاتہ ان کے ساتھ جڑ جانا، میری نظر میں اس لیے نہیں کہتی کہ یہ میرے سامنے ہوں یا نہ ہوں، میں ہمیشہ ایک بات یہ ضرور کہتی ہوں کہ اس وقت کم سے کم میں نے جتنا طب کو دیکھا ہے، اس وقت جتنے بھی اکابرین فن، جتنے بھی ماہرین طب ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ماہر علم اور ماشاءاللہ سب سے دینے والا بھی، بانٹنے والا بھی، اور سب سے مخلص انسان ماشاءاللہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے ہاتھوں میں ایک وہ رنگوں کا وہ جیسے کینوس آ گیا ہوتا ہے نا، اور وہ پینٹر جو ہے اس کے پاس کلرز ہوتے ہیں، اب اس کے پاس پرائمری جو کلر ہے وہ کتنے ہیں،
بنیادی رنگ ہیں وہ 3 ہی ہیں، پھر ان کو ملا کے سیکنڈری کلر بنے، پھر ٹرشری کلر بنے، اور وہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی مجھے اور آپ کو قانون مفید اعضاء کی شکل میں 3 بنیادی چیزیں بتا دی گئیں، 3 تحریکیں بتا دی گئیں، پھر ان کو جوڑ کے آگے ہم نے دیکھتے چلے جانا ہے کہ کہاں مریض کی کیا ضرورت ہے اور اس کے مطابق اس کو چلانا ہے۔ تو میرے پاس جب اس بچے کو لایا گیا ہمارے مکتب پہ، تو یہ بچہ جس کا نام سلیمان تھا، بھوپال والا سے اس کو لایا گیا ہے، بچہ 2 سال کا تھا۔ آج بھی میرے سامنے اس بچے کو کلینک جو وہ ہمارے مکتب میں آئے، ان کی انٹرنس کا منظر میرے سامنے ہے کہ انہوں نے بچے کو 13 جگہ پہ بینڈیج لگائی ہوئی تھی، تو جیسے نہیں کہتے ٹاکیاں باندھی ہوئی تھی کہ پھاڑ کے دوپٹہ تو وہ بچے کو باندھا ہوا تھا، اس کی 13 جگہ سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی 2 سال کے بچے۔ اور وہ اس کے والد صاحب جو امام مسجد ہے بھوپال والا کے، انہوں نے اس کو یوں کر کے نا دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، جیسے استغفراللہ کسی جو ہے وہ فوت ہوئے میں بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اس طرح سے اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک پیلاہٹ، ایک پائمردگی، اور جیسے وہ ایک بیچارے مایوسی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا 2 سال کا بچہ، آپ اس کی گال چھیڑتے ہیں، آپ اس کی تھوڑی چھیڑتے ہیں، بچہ کچھ مسکراتا ہے، وہ بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، بالکل ساکت یوں پڑا ہوا تھا، اور بس تھوڑی سی نا وہ آنکھ ہلاتا تھا، اور اس کی آنکھ کی جنبش سے اس کی ماں سمجھتی تھی کہ یہ پانی مانگ رہا ہے، یہ اپنا اس کو جو ہے وہ پیشاب کی حاجت ہے۔ یہ اس کی ماں، اللہ تعالیٰ نے ماں اور بچے کا ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ صرف آنکھوں کی تھوڑی سی حرکت کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ اگر وہ ہاتھ ہلاتا تھا تو اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ اتنا زیادہ اس کو ہڈیاں ٹوٹنے کا مسئلہ تھا کہ اس کی ماں نے مجھے کہا کہ میں نے آج تک اپنے بچے کو ڈکارڈ نہیں دلوایا ایسے کر کے، کیونکہ جب ایک دفعہ دلوایا تھا تو اس کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تو میں تب سے اس کو ڈکارڈ نہیں دلوا سکتی۔ آج تک اس بچے نے کبھی کروٹ نہیں بدلی۔ تو بہرحال یہ کیس ہمارے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، یہ پہلی دفعہ ایسا بچہ سامنے آیا، تو وہی ہمارے پاس جو ہتھیار ہے کہ تشخیص کی، بچے کی ماں کی نبض دیکھی، بچے کو دیکھا، اس کے جو ہے وہ اس کی جو علامات تھیں ان سب کو دیکھا، اپنی طرف سے اچھی طرح سے اس کی تشخیص کی، اور تشخیص میں وہ بچہ خود ہی اجلاتی نکلا کہ بچے کو جو اس وقت مسائل درپیش تھے، وہ اس کی ہڈیاں اس وقت 13 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، منہ میں اس کے چھالے تھے کافی زیادہ، پیٹ میں اکثر درد رہا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بچے کو پیچش تھی، اکثر ہی اس کو لوز موشن لگے رہتے تھے۔ تو یہ ساری علامات اس وقت تھی جب بچے کو لایا گیا۔ تو اس کے بعد جب ہم نے اس کی تشخیص کر لی، تسلی ہو گئی کہ خود ہی ذاتی ہے، اب ہمیں اس کو آگے چلانا ہے، تو پھر ہم نے اس بچے کو اس وقت جو ہے وہ اکسیر بادیان، صفوف مفرہ اور اعصابی بدی تریا، یہ تینوں ادویات جو ہیں وہ دیں اس کی عمر کے مطابق، اور وہ اس کو دے کے تو ان کو روانہ کیا۔ ساتھ ان سے کہا کہ بچے کو آپ نے کھانے پینے میں صرف دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں دینی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سفید زیرے کا تڑکا لگا کے کھچڑی دے دیں، یا پھلوں میں صرف کیلا دے دیں۔ یہ چیزیں دے کے تو ان کو رخصت کیا۔ تو 2 ہفتے اس بچے نے یہ دوائیاں استعمال کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے اس کی ماں کا فون آیا، اور وہ تقریباً رو رہی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ آج رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے بیٹا جو ہے نا اس نے کروٹ لی ہوئی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سجدے میں۔ تو کہتی ہے میں نے ایک دم سے جو ہے نا جب اسے دیکھا تو میں حیران ہوئی، تو میں نے قاری صاحب کو جگایا، اپنے شوہر کی طرف سے کہتی ہے میں نے انہیں کہا کہ آپ نے اس کو ایسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ تو کہتی ہے تھوڑی دیر میں بچہ پھر سیدھا ہو گیا، اور 2 سال میں یہ پہلا دن تھا کہ جب میرے بچے نے کروٹ بدلی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، بڑا رو بھی رہی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جو ہے وہ دل اس پہ زیادہ مضبوط کر دیا، اور پھر وہ اس بچے کو لے کے اس چیز میں چلتے رہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس کا علاج جاری رکھا، اور درمیان میں اس بچے کو جب نزلہ زکام کھانسی ہوا تو تب ہم نے اسے 5 محرک یا 5 شدید یہ دے دی، ساتھ میں ذکر النفس یکسی اور لہو خیار چمبر دے دیا۔ بخار کی صورت میں اس کو ساتھ میں جو ہے وہ کشتہ گودنتی جوڑ دیا گیا، یعنی اس کو اسی طرح سے ہم نے بدی اعصابی بدی میں چلایا۔ تقریباً 3-3.5 مہینے اس بچے کا علاج چلا۔ تھوڑا سا آگے چل کے جب اس کی یہ پیچش ختم ہو گئی، اس کا بہانہ نارمل ہو گیا اور پیٹ میں درد ختم ہو گئی، تو پھر ہم نے اس بچے کو 5 ملین اور اکسیر بادیاں ہم وزن مقدار جو ہے وہ دی، اور ساتھ میں اس کے اعصابی بدی درمیان پھر تقریباً 1 مہینہ یہ اس کو کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو روٹی کی اجازت دے دی جب اس کا پیٹ بالکل سیٹ ہو چکا تھا۔ پھر وہ روٹی اور ساتھ میں 5 اور 6 نمبر کی جو سالن ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، پھر وہ بھی وہ استعمال کرتا رہا، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد اکثر اوقات مجھے اس کی والدہ جو ہے وہ اس کے
وہ ویڈیو بنا کے بھیجتی تھی. وہ ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیٹھنے لگا وہ بچہ, جو ہے ہاتھ پاؤں مارنے لگا. پہلے سب سے لیٹے ہوئے وہ بہت زیادہ ہاتھ پاؤں چلانے لگا تھا, جبکہ پہلے وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہی نہیں تھا, ہڈی ٹوٹ جاتی تھی. تو وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگا, پھر وہ بیٹھنے لگا. پھر ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتا ہے, اپنے چھوٹے بھائی کو نماز سکھا رہا ہوتا ساتھ, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ابھی اس کی یہ صورتحال تھی کہ ابھی کوئی تقریباً میرا خیال ہے 1 ماہ پیچھے کی بات ہوگی کہ مجھے اس کی والدہ کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ کل بڑی حیران کن بات ہوئی کہ جو چھوٹا بیٹا ہے میرا وہ واکر چلا رہا تھا, اور وہ واکر چلاتے ہوئے اس کی واکر یہ سلیمان کی ٹانگ کے اوپر سے گزر گئی. تو کہتی ہے میری چیخیں نکل گئی. میں نے قاری صاحب سے کہا کہ اب تو نہیں, اب تو ضرور ہڈی ٹوٹے گی. وہ کہتی ہے ہم بڑے حیران پریشان, ہم نے دیکھا کہ یہ پھر کھیل رہا ہے. پھر ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے, جا کے ایکس رے وغیرہ کروایا, لیکن ماشاءاللہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی. الحمدللہ تب سے اب تک اس بچے کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک یہ معجزاتی علاج بھی تھا. ہم اس کے مطابق چل رہے تھے, اس کی نبض اور اس کے ساری تشخیص کے مطابق, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یہ ایک سائنس مجھے اور آپ کو دی ہے کہ ہم علاج کرنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کیسی کرامات. تو ماشاءاللہ اب وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, اسے ہڈیوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ یہ جو دولت ہمیں ملی ہے ہم اس کا زیادہ سے زیادہ اس کی حفاظت بھی کر سکیں, اس کو آگے پھیلا بھی سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نسلوں سمیت قبول کرے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسلام اور طب اسلامی خصوصاً قانون مفید ادا کے لیے کچھ بڑا کر کے دنیا سے جائیں. اللہ ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے اس توفیق دے انشاءاللہ. آخر میں بس اقبال کا وہ شعر رکھوں گی. خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں, خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں, آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. اے پیکر گل کوشش فہم کی جزا دیکھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کوشش فہم کی توفیق دے. السلام علیکم.